محترم سامعین کرام، ترمذی اور ابو داؤد شریف میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی گناہ اس بات کے زیادہ لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ارتکاب کرنے والے کو دنیا میں بھی اس کی سزا دے دے اور مرتکب کو آخرت میں بھی دینے کے لیے اس سزا کو اٹھا رکھے۔ ہاں، دو گناہ بے شک اس بات کے لائق ہیں، ایک تو امام وقت کے خلاف بغاوت کرنا اور دوسرے ناتا توڑنا۔ تشریح میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے سربراہ اور قانونی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا اور ناتا توڑنا، یعنی اپنے اعزاء و اقربا کے ساتھ بدسلوکی اور ان کے حقوق کی ادائیگی سے اعراض کرنا بڑا سخت گناہ اور نہایت غمگین بات ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے کہ ان دونوں گناہوں کے مرتکب کو محض آخرت ہی میں عذاب نہیں دیا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینے میں جلدی کرے گا۔ بائیں طور کہ ان کو دنیا میں بھی اپنے ان گناہوں کی سزا بھگتنی پڑے گی، گویا ایسے لوگ نہ دنیا میں چین پا سکتے ہیں اور نہ آخرت میں، یہاں بھی سزا پائیں گے خواہ اس کی صورت کچھ بھی ہو، اور وہاں بھی عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، کیونکہ یہ دونوں گناہ اس طرح کے ہیں کہ ان کے اثرات صرف دینی زندگی کو نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ دنیا میں بھی برے نتائج مرتکب کرتے ہیں۔ چنانچہ حکومت کے خلاف بغاوت برپا کرنے سے سارے ملک کا نظم و نسق درہم برہم ہو جاتا ہے، پوری قوم سخت افراتفری اور مختلف مصائب و آلام میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ قومی اور ملی توانائی ناگہانی انتشار و عزم اعلال کا شکار ہو جاتی ہے، جس سے دشمن کو غالب آ جانے کا موقع ملتا ہے۔ اسی طرح ناتا توڑنے سے آپس میں نفرت و عداوت پیدا ہوتی ہے اور دلوں میں کدورت کو راہ مل جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اعزاء اور اقربا جو باہم محبت و موانس کے ذریعے ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو کر ایک پرسکون اور راست بخش ماحول پیدا کر سکتے ہیں اور آپس کے میل جول کے سبب بڑی سے بڑی مصیبت اور سخت سے سخت حالات کو انگیز کرنے کی طاقت فراہم کر سکتے ہیں، وہ باہمی لڑائی جھگڑے اور افتراق و انتشار کی وجہ سے سخت جسمانی و روحانی اذیت، تناکیوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ان گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کو دنیا میں زیادہ ڈھیل نہیں دی جاتی، بلکہ اللہ کی طرف سے ان کی سزا کا فیصلہ جلد صادر ہو جاتا ہے، تاکہ وہ پہلے تو دنیا میں اپنے کیے کے والوں کو دنیا میں زیادہ ڈھیل نہیں دی جاتی، بلکہ اللہ کی طرف سے ان کی سزا کا فیصلہ جلد صادر ہو جاتا ہے، تاکہ وہ پہلے تو دنیا میں اپنے کیے کی سزا بھگت کر دوسروں کے لیے سامان عبرت بنے اور پھر آخرت میں بھی عذاب میں مبتلا ہوں۔ یہ بات واضح ہے کہ دنیا میں بھی سزا پانا اور آخرت میں بھی عذاب کا مستوجب ہونا محض ان دو گناہوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ اور گناہ بھی انہی طرح کے ہوں، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں گناہ ان میں بدتر اور زیادہ ہیبتناک ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک، اللہ حافظ۔